چلیں شروع کرتے ہیں آج کا دلچسپ واقعہ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور سلطنت میں جب مصر اور شام کے درمیان تجارتی قافلے مسلسل سفر کیا کرتے تھے، انہی دنوں ملک شام سے تاجروں کا ایک قافلہ مصر کے شہر قاہرہ کی طرف روانہ ہوا۔ یہ قافلہ کئی دن اور کئی راتوں کے طویل سفر کے بعد صحرا کے ایسے حصے میں پہنچا جہاں سورج آگ برسا رہا تھا اور زمین تپ رہی تھی۔ قافلے کے جانور بھی تھکن سے نڈھال تھے اور انسانوں کے حلق خشک ہو چکے تھے۔ اسی دوران قافلے کے اندر موجود پانی ختم ہو گیا اور ہر طرف بے چینی پھیل گئی۔ تاجروں نے آپس میں مشورہ کیا تو قافلے میں موجود کافی کے ایک تاجر نے بتایا کہ کچھ فاصلے پر ایک کنواں ہے جہاں سے پانی لیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ وہ تاجر چند ساتھیوں کے ساتھ اس کنویں کی طرف گیا۔ یہ کنواں ایک بوڑھے بزرگ کی ملکیت تھا جو آس پاس کی زمین کا بھی مالک تھا اور عام طور پر مسافروں کو پانی لینے سے نہیں روکتا تھا۔ جب تاجر کنویں کے پاس پہنچا تو اس نے رسی کے ساتھ لوٹا نیچے لٹکایا، مگر لوٹا پانی بھرنے کی بجائے کسی سخت چیز سے ٹکرا کر رک گیا۔ اس نے دوبارہ کوشش کی مگر ہر بار لوٹا اٹک جاتا۔ اس سے عجیب سا خوف محسوس ہوا۔ اس نے قافلے کے دوسرے تاجروں کو بلایا، سب نے کنویں میں جھانکا مگر نیچے اندھیرا تھا۔ آخر ایک شخص نے ہمت کر کے رسی کے سہارے نیچے اترنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی وہ نیچے پہنچا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ جب اسے اوپر کھینچا گیا تو اس کا چہرہ خوف سے سفید پڑ چکا تھا۔ اس نے لرزتی آواز میں بتایا کہ کنویں کے اندر ایک لڑکی کی لاش موجود ہے۔ یہ سن کر تاجروں کے دل دہل گئے۔ سب نے مل کر لاش کو اوپر نکالا۔ وہ لڑکی جوان تھی، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، چہرہ سوجا ہوا اور سرخ تھا۔ بازوؤں اور گردن پر ناخنوں کے گہرے نشان موجود تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ اس پر ظلم کیا گیا تھا اور پھر اسے بے دردی سے قتل کر کے کنویں میں پھینک دیا گیا تھا۔ قافلے کے تاجروں نے فوراً فیصلہ کیا کہ یہ معاملہ عام نہیں اور اسے چھپانا گناہ کے برابر ہے۔ انہوں نے لاش کو احترام سے ایک ٹانگے پر رکھا اور سیدھا قاہرہ میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب سلطان کے سامنے سارا واقعہ بیان کیا گیا اور لاش دکھائی گئی تو سلطان کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھا گئی۔ انہوں نے لاش کو غور سے دیکھا اور فرمایا کہ ایک بے سہارا لڑکی پر ایسا ظلم پوری ریاست کے لیے سوال ہے۔ سلطان نے فوراً حکم دیا کہ لڑکی کی آخری رسومات پورے احترام کے ساتھ ادا کی جائیں اور اسے دفن کیا جائے تاکہ اس کی روح کو سکون ملے۔ اس کے بعد سلطان نے شہر کے قاضی کو طلب کیا اور نہایت واضح الفاظ میں فرمایا کہ اس قتل کے مجرم کو ہر حال میں تلاش کیا جائے، چاہے اسے دن رات ایک کرنا پڑے۔ قاضی نے سلطان کے حکم پر فوراً تحقیق شروع کی۔ سب سے پہلے کنویں کے مالک بوڑھے بزرگ کو بلایا گیا۔ اس سے سخت سوالات کیے گئے مگر اس نے قسمیں کھا کر کہا کہ وہ بے خبر ہے۔ اس نے بتایا کہ ان دنوں وہ اپنے گھر میں تھا اور اسے علم نہیں کہ کنویں میں لاش کس نے پھینکی۔ قاضی نے ارد گرد کے لوگوں سے پوچھ گچھ کی، مسافروں کے راستوں کی جانچ کی مگر دن گزرتے گئے اور کوئی سراغ نہ ملا۔ 15 دن کے بعد قاضی تھکا ہارا سلطان کے پاس واپس آیا اور عرض کیا کہ حضور، میں نے پوری کوشش کی مگر ابھی تک مجرم ہاتھ نہیں آ سکے۔ یہ سن کر دربار میں خاموشی چھا گئی اور سب کی نظریں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پر جم گئیں، جیسے سب اس انتظار میں ہوں کہ اب سلطان اس اندھے قتل کے معاملے میں کون سا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ قاضی کی بات سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ دیر کے لیے خاموشی اختیار کر لی۔ دربار میں موجود ہر شخص اس خاموشی کو محسوس کر رہا تھا اور سب کی نظریں سلطان کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ پھر سلطان نے آہستہ سے سر اٹھایا اور ایسا حکم دیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ سلطان نے فرمایا کہ ایک خنزیر کا شکار کیا جائے۔ یہ سنتے ہی دربار میں خیر پھسر شروع ہو گئی۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایک مظلوم لڑکی کے قتل کا خنزیر سے کیا تعلق ہو سکتا ہے، مگر چونکہ یہ سلطان کا حکم تھا اور کسی نے سوال کرنے کی ہمت نہ کی، سپاہیوں نے فوراً خنزیر کا شکار کیا اور اسے دربار میں پیش کیا گیا۔ سلطان نے دوبارہ حکم دیا کہ اس خنزیر کو اسی کنویں میں پھینک دیا جائے جہاں سے لڑکی کی لاش ملی تھی۔ یہ سن کر لوگ اور زیادہ حیران ہو گئے۔ کچھ کے دلوں میں وہ عجیب سا خوف بیٹھ گئے اور کچھ یہ سوچنے لگے کہ شاید سلطان کسی بڑی چال کا آغاز کر رہے ہیں۔
مگر کسی کو اصل بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور خنزیر کو کنویں میں پھینک دیا گیا۔ اس کے بعد سپاہی واپس آ گئے اور شہر میں خبر پھیل گئی کہ سلطان نے کنویں میں خنزیر پھینکنے کا حکم دیا ہے۔ اگلی صبح سورج ابھی پوری طرح نکلا بھی نہ تھا کہ وہی بوڑھا بزرگ ہانپتا کانپتا سلطان کی عدالت میں حاضر ہوا۔ اس کے چہرے پر شدید گھبراہٹ تھی اور آنکھوں میں خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے بلند آواز میں فریاد کی کہ سلطان معظم، میرے ساتھ بڑا ظلم ہوا کہ پانی کے میرے کنویں میں کسی نے خنزیر پھینک دیا ہے۔ وہ کنویں پینے کے پانی کے لیے استعمال ہوتا تھا، اب اس سے پانی کیسے لیا جائے گا؟ میں بوڑھا آدمی ہوں، میرے پاس اتنی طاقت نہیں جس سے باہر نکال سکوں، مجھے انصاف چاہیے۔ دربار میں موجود لوگ یہ سن کر ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ سلطان نے اس بزرگ کی بات بڑے غور سے سنی اور پھر نہایت سخت لہجے میں حکم دیا کہ اس شخص کو فوراً قید میں ڈال دیا جائے، جب تک یہ لڑکی کے قاتلوں کے نام نہ بتائے اسے رہا نہ کیا جائے۔ یہ سنتے ہی دربار میں شور مچ گیا۔ لوگ کہنے لگے کہ ایک بزرگ کو بغیر ثبوت کے قید کرنا کیسا انصاف ہے؟ اسی وقت ایک قاضی آگے بڑھا اور ادب سے عرض کیا، حضور، یہ بات ہماری سمجھ سے باہر ہے، آپ کیسے ثابت کریں گے کہ یہ شخص قاتلوں کے بارے میں جانتا ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے سکون سے جواب دیا کہ غور کرو، اس کے کنویں میں ایک لڑکی کی لاش کئی دن پڑی رہی، مگر یہ نہ فوراً آیا نہ کسی کو بتایا، نہ فریاد لے کر حاضر ہوا، مگر جیسے ہی کنویں میں خنزیر ڈالا گیا تو اگلے ہی دن یہ عدالت پہنچ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب جانتا تھا۔ مگر کسی خوف یا لالچ کی وجہ سے خاموش رہا۔ سلطان کے الفاظ اتنے واضح اور مضبوط تھے کہ دربار میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ سلطان نے مزید فرمایا کہ جس دل میں سچ ہو وہ ظلم پر خاموش نہیں رہتا۔ قاضی کو حکم دیا گیا کہ اس شخص سے قید خانے میں جا کر دوبارہ پوچھ گچھ کی جائے اور اگر یہ سچ بتائے تو اس کی جان کی حفاظت کی جائے گی۔ قاضی جب قید خانے پہنچا اور اس نے سلطان کے وعدے کا ذکر کیا تو بوڑھے بزرگ کی ہمت ٹوٹ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ کانپتی آواز میں کہنے لگا کہ وہ اصل مجرموں کو جانتا ہے مگر ان کے خوف سے خاموش رہا۔ وہ یہ ماننے لگا کہ اس قتل کے پیچھے ایک خوفناک راز چھپا ہوا ہے جو اگر کھل گیا تو بڑے بڑے مجرم سامنے آ جائیں گے۔ قید خانے کی خاموش فضا میں جب بوڑھے بزرگ کی ہمت ٹوٹ گئی تو اس نے لرزتی آواز میں قاضی کو بتایا کہ وہ اس ظلم کے پیچھے چھپے مجرموں کو جانتا ہے۔ اس نے کہا کہ قاہرہ سے کچھ فاصلے پر ایک سنسان پہاڑی علاقہ ہے جہاں ڈاکوؤں کا ایک خطرناک گروہ برسوں سے چھپا ہوا ہے۔ یہی ڈاکو مسافروں کو لوٹتے تھے اور جوان کے راستے میں آتے اسے زندہ نہ چھوڑتے۔ اسی گروہ نے اس لڑکی کو راستے سے اغوا کیا، اس پر ظلم کیا اور پھر قتل کر کے لاش کو اس کے کنویں میں پھینک گئے تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ بوڑھے نے اعتراف کیا کہ وہ سب جانتے ہوئے بھی خاموش رہا کیونکہ ڈاکوؤں نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے زبان کھولی تو اس کا انجام بھی اسی لڑکی جیسا ہوگا۔ قاضی نے فوراً یہ تمام باتیں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچائی۔ سلطان نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا اور فوراً سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس پہاڑی علاقے کا گھیراؤ کیا جائے۔ رات کی تاریکی میں سلطان کی فوج پہاڑوں کی طرف روانہ ہوئی۔ جب سورج طلوع ہوا تو ڈاکوؤں کا غار چاروں طرف سے گھر چکا تھا۔ سپاہیوں نے للکارا تو ڈاکو گھبرا گئے اور کچھ ہی دیر میں سب گرفتار ہو گئے۔ جب انہیں قاہرہ لا کر سلطان کے دربار میں پیش کیا گیا تو سلطان نے نہایت وقار کے ساتھ ان سے سوالات کیے۔ پہلے وہ انکار کرتے رہے مگر جب ثبوت سامنے آئے تو انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ انہوں نے مان لیا کہ اسی لڑکی کو اغوا کیا گیا تھا اور ظلم کے بعد اسے قتل کر کے کنویں میں پھینک دیا گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فیصلہ سناتے ہوئے فرمایا کہ جو کمزور پر ظلم کرے وہ زمین پر رہنے کا حق نہیں رکھتا۔ چنانچہ تمام ڈاکوؤں کو سزائے موت دی گئی۔ اس فیصلے کے بعد شہر میں سکون پھیل گیا اور لوگوں کے دلوں میں عدل کا یقین اور مضبوط ہو گیا۔ بوڑھے بزرگ کو سلطان کے وعدے کے مطابق معاف کر دیا گیا مگر اسے تنبیہ کی گئی کہ آئندہ ظلم دیکھ کر خاموش رہنا بھی گناہ ہے۔ سلطان نے فرمایا کہ ایک حکمران کی ذمہ داری صرف تاج پہننا نہیں بلکہ ہر بے زبان کے حق کی حفاظت کرنا ہے۔ لوگوں میں یہ واقعہ تیزی سے پھیل گیا اور ہر شخص سلطان کی دانائی پر حیران رہ گیا کہ کس طرح ایک خنزیر کے ذریعے وہ سچ سامنے آیا جو مہینوں کی تفتیش سے بھی ظاہر نہ ہو سکا۔ یہ کہانی اس بے سہارا لڑکی کے لیے انصاف کی گواہی بن گئی جس کا دنیا میں کوئی سہارا نہ تھا۔ سلطان نے آخر میں دربار سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ ظلم چاہے اندھیرے میں کیا جائے ایک دن روشنی خود راستہ بنا لیتی ہے اور جو حق کا ساتھ دے اللہ اس کے لیے سبب پیدا کر دیتا ہے۔ یوں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فیصلہ تاریخ میں عدل، عقل اور رحم کی مثال بن گیا اور سننے والوں کے دلوں میں یہ بات نقش ہو گئی کہ سچا انصاف وہی ہے جو خاموش مظلوم تک بھی پہنچ جائے۔